الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ قربانی کرنا فرض ہے یا نہیں، اس حوالے سے اہل علم کا اختلاف ہے۔ واللہ عالم، راجح اور قوی بات یہ ہے کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اس کی پہلی دلیل تو سورۃ الکوثر کی دوسری آیت کریمہ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو یہاں حکم ہے قربانی کرنے کا، وانحر امر کا صیغہ ہے۔ اگرچہ یہاں بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں قربانی کی فرضیت مراد نہیں ہے، قربانی کا حکم دینا یا نماز کا حکم دینا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں نماز اور قربانی رب کے نام کا ہونا مراد ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ معنی بھی درست ہے، لیکن دوسرا معنی جو کیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنا اس کی فرضیت بھی یہاں سے معلوم ہو رہی ہے اور قربانی کرنے کی فرضیت بھی معلوم ہو رہی ہے، تو یہ معنی بھی تو درست ہے، کیونکہ اس کے خلاف اور کوئی چیز دلائل وغیرہ نہیں ہے۔ لہذا یہ پہلی دلیل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا اور ساتھ قربانی کرنے کا۔ دوسری دلیل جناب جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ عنہ کی ہے، جو صحیح بخاری حدیث نمبر 5500 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1960 پر موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیۃ ذات یوم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن قربانی کی۔ فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَایَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں نے قربانیاں نماز عید ادا کرنے سے پہلے ذبح کر لی ہیں۔ فَلَمَّا انصَرَفَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، رآہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم قد ذبحوا قبل الصلاة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے۔ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، من ذبح قبل الصلاة فلیذبح مکانها اخرى، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے، فلیذبح مکانها اخرى، تو وہ اس کی جگہ ایک اور جانور ذبح کرے۔ ومن کان لم یذبح حتی صلینا فلیذبح علی اسم اللہ، اور جس نے اب تک ذبح نہیں کی، قربانی نہیں کی، یہاں تک کہ اب ہم نے نماز پڑھ لی ہے، تو وہ اللہ کا نام لے کر قربانی کرے۔ اب یہاں دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا اُخْرَى کے الفاظ ہیں، تو یہ لیذبح ہم جانتے ہیں امر غائب معلوم کا صیغہ ہے، تو یہ امر دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اور اصولی طور پر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں اصول فقہ کو مد نظر رکھ کر کہ اصولیین نے لکھا ہے کہ امر جو ہے، امر کا صیغہ جو ہوتا ہے، یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ ہاں اگر کوئی قرینہ آ جائے، اگر کوئی اور دلیل مل جائے، اس دلیل کی موجودگی میں حکم جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اس پر اور کوئی قرینہ صارفہ جسے کہتے ہیں اصول فقہ کی اصطلاح میں، وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا اسی حدیث میں آپ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اب تک قربانی نہیں کی یہاں تک کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ، یہاں بھی لیذبح امر کا صیغہ ہے۔ علی کل حال یہ دوسری دلیل ہوئی قربانی کی فرضیت کی۔ اور تیسری دلیل کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3123، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ، جس کے پاس استطاعت ہو، ولم یضحی، لیکن پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی یا وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ اس روایت کی صحت پر اگرچہ کچھ کلام ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے مختلف طرق ملا کر اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ حسن روایت جو ہے یہ حجت ہوتی ہے، یعنی اس سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ تو یہ تین دلائل ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اب یہ معنی بھی جان لیں کہ صاحب استطاعت کہتے کس کو ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں صاحب استطاعت سے مراد
صاحب زکوٰۃ ہونا ہے کہ جس کے پاس اتنا مال موجود ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو ایسے آدمی پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ عام افراد جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے جو زکوٰۃ کو پہنچ جائے، تو ان پر قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اس نظریے کی دلیل قرآن اور سنت میں کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اپنی طرف سے بنایا گیا یہ نظریہ ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس طاقت ہے قربانی کی، قربانی اگر 15,000 20,000 کی ہو رہی ہے، اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، تو اس پر قربانی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے۔ قربانی کی فضیلت کے حوالے سے عارضۃ الاحوزی جامع ترمذی کی شرح ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 228 پر ابن العربی کا قول ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ قربانی کی فضیلت میں کوئی حدیث بھی صحیح ثابت نہیں ہے، اور جن لوگوں نے بڑی عجیب و غریب روایات بیان کر رکھی ہیں جو صحیح نہیں ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جنت کی طرف تمہاری سواریاں ہیں۔ علی کل حال انہوں نے فرمایا کہ قربانی کی فضیلت میں کوئی حدیث بھی صحیح ثابت نہیں ہے، اور اس پر اہل علم کا اتفاق بھی ہے کہ قربانی کی فضیلت پر کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، قربانی کی فرضیت اور فضیلت کو مد نظر رکھ کر کچھ حضرات یہ کہتے ہیں، یہاں سے 3 نظریات، جیسے 3 ہم نے دلائل پیش کیے ہیں قربانی کے فرض ہونے کے، تو اب 3 ایسے نظریات کا رد کرنا بھی مقصود ہے جو لوگوں کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ کیا ہے کہ قربانی کرنا اس کی فضیلت کے حوالے سے چونکہ صحیح حدیث نہیں ہے، لہذا قربانی اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے تو قربانی نہ کی جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کی فضیلت میں اگر کوئی حدیث نہیں ملتی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ فضیلت، اجر اور ثواب یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے دینا ہے، اور وہ انشاءاللہ دے گا۔ تو صحیح حدیث کا نہ ہونا اس سے یہ ہرگز بھی ثابت نہیں ہوتا کہ قربانی کی جو فرضیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ ہم کتنی ایسی عبادات ہیں، ہم وہ عبادتیں کرتے ہیں لیکن ان کی فضیلت میں کوئی روایت ثابت نہیں ہوتی، بس حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کریں، ہم کرتے ہیں۔ تو فضیلت کا نہ ہونا فرضیت کے عدم پر دلالت نہیں کرتا۔ عدم الذکر لا یستلزم العدم، یہ بھی اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ کسی چیز کا عدم کسی دوسری چیز کے عدم پر دلالت نہیں کرتا، تو فضیلت کا نہ ہونا فرضیت کے نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا، لہذا یہ نظریہ بھی اصولی طور پر غلط قرار پایا۔ دوسرا نظریہ کیا ہے، بعض لبرلزم اور اس طرح کے جو دین کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے پھیلایا ہوا نظریہ اور شوشہ اہل اسلام کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے سرایت کر چکا ہے عام عوام الناس میں۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ قربانی کرنا یہ فضول خرچی ہے، کیوں اس کے ساتھ 60,000 70,000 اور بسا اوقات 1 لاکھ 2 3 4 5 لاکھ تک بھی لوگ قربانی کرتے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو طاقت دی ہے اس کے مطابق وہ قربانی کرتا ہے۔ تو ان کی طرف سے پھیلایا ہوا نظریہ یہ ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، یہی آپ اپنے پڑوسی کو دے دیں پیسے، آپ نے 1 لاکھ کی قربانی کرنی ہے، پڑوسی کو آپ 50,000 دے دو، ایک اس طرف والا جو پڑوسی ہے بائیں طرف والا اس کو دے دو، وہ اپنے بچوں کی شادی کر لیں گے اس کے ساتھ، اپنے گھر کا سٹکٹ چلا لیں گے، اور اس قسم کی باتیں یہ کرتے ہیں جس کے ساتھ قربانی کی جو فرضیت ہے اس پر سر دستی وار کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر بہت ہی آپ نے خرچ کر لیا اور ہر ضرورت کو آپ پورا کر چکے ہیں تو چلے پھر قربانی کرنا چاہے تو کر لیں، یعنی فرضیت پر یہ حملہ ہے۔ تو یہاں سے یہ یاد رکھیں اس قسم کے حملوں سے بھی قربانی کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک جواب اس انداز سے بھی دیا جا سکتا ہے کہ جب 1 لاکھ کا 50,000 کا میں موبائل خریدتا ہوں اس وقت تو سارے آ کر مجھے مبارکباد پیش کر رہے ہوتے ہیں، جب اپنے گھر کا فرنیچر لے کر آتا ہوں اس وقت تو سارے مجھے مبارک دینے آتے ہیں، جب گھر میں بڑی چیز لگ جائے کوئی بڑی چیز آ جائے تو سارے مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں، اس وقت تو کبھی کسی نے یہ خیال نہیں کیا کہ بھائی 1 لاکھ کا موبائل لینے کی کیا ضرورت ہے، وہی آپ 20,000 کا موبائل لے لیتے، 30,000 کا لے لیتے اور باقی جو تھا اس کو غربا میں تقسیم کرتے،
اس وقت ایسی باتیں کہاں جاتی ہیں؟ بچیوں کی شادی کر دیں جی، غربا کی مدد کر دیں جی. او بھائی غربا کی مدد، یتیموں کی مدد، یا اس طرح جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی مدد کرنا، ہیلپ، اس کا تعلق تو سارے سال کے ساتھ ہے. قربانی کے موقع پر ہی ایسی باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ اس لیے یہ ہمارا دین ہے، عبادت ہے، سنت ابراہیم ہے، سنت نبی ہے، سنت صحابہ ہے، اور اب تک چلتا ہوا یہ ایک مسلمانوں کا طریقہ ہے. اس طریقے سے انحراف کرنا، اس قسم کی باتیں سن کر یہ مناسب نہیں ہے. اور تیسرا نظریہ کیا ہے؟ تیسرا نظریہ بھی ان جیسے لوگوں کی طرف سے پھیلایا ہوا ہے. وہ نظریہ یہ ہے کہ مسلمان قربانی کے موقع پر، عید الاضحیٰ پر بے شمار جانوروں کا جو ہے قتل عام اس کے ساتھ ہوتا ہے، بہت زیادہ قتل کرتے ہیں. بے شمار جانور جو ہیں ان پر یہ چھری چلانا، خون بہانا، یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بہت برا کام ہے. اس کے کئی جواب دیے جا سکتے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ اسپین جو ملک ہے وہاں چھری اور نیزوں کے ساتھ ہزاروں بیل ہلاک کر دیتے ہیں یہ لوگ، اور بے شمار بیل کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ اذیت دے کر ان کو مارتے ہیں. جب ان سے یہ سوال کیا جائے تو کہتے ہیں یہ کھیل ہے جی ہمارا. ڈنمارک میں ہر سال سینکڑوں افراد ہزاروں ویل مچھلی جو ہے اور اس طرح ڈالفن اس کو قتل کرتے ہیں، اور اس قدر قتل کرتے ہیں کہ آپ اگر انٹرنیٹ پر یہ لکھیں تو آپ کو اس قسم کی تصاویر ملیں گی کہ سمندر کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، اتنی ڈالفن کو قتل کرتے ہیں. سوال کریں تو کہتے ہیں جی یہ ہمارا تہوار ہے، مہرجان، یہ اس طرح کا نام وہ لیتے ہیں. اس طرح یہودیوں کا ایک گروہ ہزاروں مرغیوں کو پتھروں پر مار دیتا ہے، اور اپنے عقیدے کے مطابق اس طرح ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. جب ان سے یہ بات کرو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ اور مذہب ہے. عیسائیوں کو دیکھ لیں، بھارتی پرندوں کو ذبح کرتے ہیں، نئے سال کے دن اس کو اپنا مقبول کھانا سمجھ کر جو ہے وہ کھاتے ہیں. یعنی ایک طرف ان کا اپنا طریقہ یہ ہے، دوسری طرف مسلمانوں پر یہ حملہ کرتے ہیں کہ تم اتنے جانوروں کی جو ہے وہ جان لے لیتے ہو. اس قسم کی باتیں جو ہے یہ بھی ان کی غیر مناسب ہیں. اس کے ساتھ بھی قربانی کی فرضیت پر کوئی حرف انشاءاللہ نہیں آتا. قربانی فرض ہی ہے صاحب استطاعت پر، جس طرح ہم نے پہلے دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کی ہے. ان کا نظریہ اس بات سے بھی اس کا ابطال ہو رہا ہے کہ خود وہ اتنے جانوروں کا قتل کرتے ہیں، اور یہ سارے لوگ ہی اپنے اپنے تہوار اور اس قسم کے انہوں نے چیزیں بنا رکھی ہیں. لیکن جب اہل اسلام اللہ تعالی کے لیے اور اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو پھر یہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ اور ویسے بھی ہم اپنے طور پر یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جاندار اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ جانور انسان کی ضرورت ہے، جب چاہے ان کو ذبح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ آپ اگر میڈیکلی طور پر دیکھیں تو ہم یہ جو سانس لیتے ہیں، اس سانس کے ساتھ کتنے سینکڑوں ہزاروں قسم کے ایسے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے حشرات ہیں، جاندار ہیں کہ جن کو قتل ہونا پڑتا ہے ہمارے ایک سانس کے لیے. تو پھر تو یہ حضرات سانس بھی نہ لیں، کیونکہ اس کے ساتھ بھی ہزاروں جانداروں کا قتل ہوتا ہے. لہذا یہ تین یا ان کے علاوہ جتنے بھی نظریات ہیں جو قربانی کی فرضیت پر حملہ کرتے ہیں، قربانی کی فرضیت پر ان کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا قربانی صاحب استطاعت پر فرض ہے. انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام اور اس کے بعد تابعین، علماء کا یہ طریقہ ہے، اور اب تک اہل اسلام کا یہ الحمدللہ شعار بن چکا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر عبادت ہے. اس عبادت سے انحراف جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. مجھے یاد آیا ایک اور نظریہ بھی ہمارے ہاں اہل اسلام کے ہاں پھیلا ہوا ہے. وہ نظریہ یہ ہے کہ جو آدمی مقروض ہے اس پر قربانی نہیں ہے. اس نظریے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. بھائی مقروض آدمی اپنے گھر کا سرکٹ نہیں چلا رہا. ایسے دیکھا جائے تو آدمی جس قدر امیر ہوتا جاتا ہے، جس قدر وہ مالدار ہوتا جائے گا، اس قدر ہی وہ مقروض ہوتا جائے گا. اب ایک آدمی جس کی 10,000 تنخواہ ہے،
20,000 تنخواہ ہے، اس نے ہزاروں کے اعتبار سے قرض لینا ہے، لیکن جس آدمی کا کاروبار لاکھوں میں ہے اس نے تو لاکھوں کے اعتبار سے قرض لینا ہے۔ اس طرح تو ہر آدمی مقروض ہوتا ہے۔ مہینے کی آخری جو تواریخ ہیں ان میں آ کر تقریباً کئی لوگ جو ہیں وہ قرض پکڑتے ہیں، تو کیا پھر ان پر قربانی ہے ہی نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک پانچواں نظریہ بھی جو ہے ہمارے ہاں رائج ہے، اس کی طرف بھی چلے بات ہو جائے۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ گھر میں چھوٹا گوشت پسند کرتے ہیں، لہذا میرے پاس اس وقت طاقت نہیں ہے کہ میں ایک بکرا خرید سکوں، لہذا میں قربانی نہیں کر سکتا۔ اب بکرے کی قیمت جو ہے ہمارے ہاں 30، 40، 50، 60 ہے، جبکہ عام اگر وہ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں تو وہ 10 سے شروع ہو کر 10 سے کم بھی ہے، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، یہ یعنی اوسطاً اتنا بنتا ہے خرچ۔ اس حوالے سے انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی کرنا فرض ہے، قربانی میں بکرا کرنا فرض نہیں ہے۔ اور آپ کو کسی چیز کا گوشت پسند ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہی قربانی ہوگی۔ او بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اضافی احسان ہے ہم پر کہ باری تعالیٰ نے دیگر امتوں کی طرح ہمارا معاملہ نہیں رکھا، بلکہ ہمارے لیے ان گوشت کو حلال کر دیا۔ وگرنہ ہم سے پہلے جو انبیاء کرام تھے اور ان کی امتیں قربانی جب کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جیسا کہ احادیث سے ملتا ہے، آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی۔ اس لیے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قبول ہوئی یا دوسرے کی نہیں ہوئی۔ تو جس کی قبول نہیں ہوئی کیسے پتہ چلا؟ وہ جانور ویسے ہی پڑا رہا، آگ نے وہ جانور کھایا نہیں۔ لہذا یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ اسے چاہیے ایسے بھائی کو کہ اجتماعی قربانی میں ہی حصہ ڈالے، بیل میں، اگر اسے گوشت پسند نہیں ہے نہ کھائے، اس کی طبع پر مناسب نہیں گزرتا تو نہ کھائے، سارے گھر والے نہ کھائیں، لیکن قربانی تو کریں، وہ گوشت سارا غربا میں تقسیم کر دیں، آپ نہیں کھا سکتے تو۔ لیکن صرف یہ ذہن میں رکھ کر کہ میں اس وقت بکرا نہیں خرید سکتا ہوں، استطاعت نہیں ہے، تو اجتماعی قربانی میں حصہ نہیں ڈالوں گا، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ بلکہ ایسے بھائی کو چاہیے کہ وہ قربانی ضرور کرے، چاہے اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال لے، گوشت کا معاملہ یہ الگ ہے، نہیں کھا سکتا نہ کھائے، لوگوں میں تقسیم کر دے۔ یہ 5 نظریات یا اس کے علاوہ اور بھی نظریات ہمارے ہاں جو رائج ہیں، جو قربانی کی فرضیت پر حملہ کرتے ہیں، ایسے سارے کے سارے نظریات جو ہیں باطل ہیں۔ قربانی کی فرضیت مسلمہ ہے، لہذا یہ ہر مسلمان کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ وہ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک پر عمل کرتے ہوئے، صحابہ کرام کے راستے پر چلتے ہوئے قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے لیے ایک فریضہ ہے، اس فریضے کو سر انجام دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔